اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے امام بارگاہ اور ملحقہ آبادی دا سپریم کورٹ کیس لگا جی کل دا فیصلہ ہے دعا کرو بھی عزت زہرہ دا صدقہ خالق کائنات بہتر فیصلہ فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ 57 نمبر آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے اس مجلس واسطے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ نو کٹ پڑھیا گیا اس تو پہلی آیت بندیاں نو زبانی یاد ہے او دا عمل بھی یاد ہے اس تو جڑی پہلی آیت ہے آیت نمبر 56 وہ بندیاں نو تقریباً یاد ہے اکثریت نو اور او دا عمل بھی یاد ہے یہ جڑی آیت مجیدہ ہے انہوں تھوڑا پڑھیا گیا ہے یہ جویں یہ آیت کٹ یاد ہے یہ دا عمل بھی کٹ یاد ہے لیکن قرآن دی آیت ہے پہلی آیت بھی عمل دے قابل ہے دوسری آیت بھی عمل دے قابل ہے قرآن آیا عمل واسطے ہی ہے تو پہلی آیت میں پڑھ دینا تاکہ ایک بار تھوڑا ذہن بن جائے تاکہ میں اگلی آیت مجیدہ میرا موضوع اگلی آیت ہے جڑی میں پڑھی اس تو پہلی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لو جناب جڑا میں دعویٰ کیتا سی وہ پورا ہو گیا میں آکھیا سی وہ آیت بھی یاد ہے وہ دا عمل بھی یاد بندیاں نو آیت یاد سی ترجمہ یاد سی تے بندیاں عمل کیتا یہ آیت مجیدہ ہے جدے عمل تے اٹھنا نہیں پیندا مصلی بچھانا نہیں پیندا یہ واسطے وضو بھی واجب نہیں اس آیت مجیدہ دے عمل واسطے وضو واجب نہیں نماز واسطے وضو واجب ہے نماز واسطے وضو واجب ہے لیکن درود پڑھن واسطے وضو واجب نہیں جتھے تسی موجود ہو چلتے پھرتے بھی اگر طہارت تسی درود پڑھ سکتے یہ آیت مجیدہ تسا سنی جویں جناب نے سنی اویں جناب نے عمل بھی کر دیتا کیونکہ تسی جانتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ مطلب ہے اللہ درود پڑھتا ہے ملائکہ پڑھتے ہیں تو سانو حکم ہو رہا کہ اسی نہیں پڑھیے یہ مطلب اس آیت دے متعلق دسن دی ضرورت نہیں کہ کیڑی آیت ہے یہ عمل کی ہے آیت دا بھی لوگوں نے پتہ ہے عمل دا بھی پتہ ہے ہن جڑی پڑھن لگا یہ بھی آیت ہی ہے یہ ذرا حوصلے نہ سننا اس واسطے کہ یہ متعلق بندے پریشان بھی کچھ ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے پلے مانس بندے موجود نے بڑے بڑے پلے مانس بندے جڑے اس گل نو سننا نہیں نہ چاہتے انہوں نے سننی پینی جڑے پڑھنا نہیں پینے انہوں نے پڑھنی پینی جڑے سننا نہیں چاہتے انہوں نے سننی پینی ہے تو جڑا پڑھنا نہیں چاہتا انہوں پڑھنی پینی ہے تو پھر قرآن ہاتھ چ لے کے آخر جڈا یہ سواد ہے جڈا یہ سواب ہے دوویں گلاں نا یا سواد ہے یا سواب ہے یہ بھی ایک سواد ہے درود تساں پڑھیا پھر وہ سواب ہے اگلی جڑی آیت پڑھن لگا نا یہ برابر تے سواب ہے ہی ہے نا یہ بھی قرآن دی آیت ہے وہ جو میرا خیال ہے کوئی 2-3 روپیے ود ہی سواب ہوئے گا انشاءاللہ کٹ نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ عمل جڑا نا وہ پھر ذرا تھوڑا جا مشکل ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ ہنوا آیت پڑھنے لگا جدہ تے گفتگو کرنا چاہنا خالق فرماتے ہیں ان الذین اتھے بھی انہ آیا پہلے انہ بے شک کوئی شک نہیں اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے ایمان والوں تمہیں حکم ہے کہ تم بھیجو اور جس پہ درود بھیجو اسے تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق اگے خالق فرماتا ہے اور اگلی گل ایک تو میں نبی تے درود بھیجنا ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اور جو لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے جو لوگ اللہ اور نبی کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ مطلب ہے کہ لعنت ایک ایسی شے ہے جڑی دنیا تے ایسی عجیب ہے لوگ کہتے ہیں فلانی شے تو ساڈی مر کے جان چھٹی ہے یہ لعنت وہ شے ہے جڑی مر کے بھی جان نہیں چھٹی
بڑیاں چیزاں دی مر کے جان چھوڑ جاندی، مر کے جان چھٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اے نہ بندے سمجھن کہ نبی نو تکلیف دیاں گے یا اللہ نو تکلیف دیاں گے تے اللہ آکھ چھڑے گا بے شماری، بس ہاں اللہ فرماندا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تے رسول دی تکلیف دا ذکر ہے جی، اللہ دی تکلیف دا بھی ذکر ہے، رسول دی بھی تکلیف دا ذکر ہے۔ میں علماء دی گل کر رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نو تکلیف نہیں ہوندی، جنہوں تکلیف ہوئے وہ دی کیفیت بدل دیئے اور جی کیفیت بدل جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ بھائی تکلیف نال اثر انداز ہوندی ہے، جدو تکلیف ہوندی ہے وہ کیفیت بدل دی، چہرہ بدلتا ہے تکلیف ہوندی ہے، ذہن بدلتا ہے تکلیف ہوندی ہے، جسم بدلتا ہے، یعنی کچھ ہوندا ہے تبدیلی ہوندی ہے جی، تبدیلی ہوندی ہے۔ جنہوں نہیں پی سمجھ آؤندی میرا دل کردا وہ کو پیسے کٹ لے انہوں پتہ لگے کی تکلیف۔ ایتھوں بندہ چنگا پلا اٹھے تے باہر جُتی کوئی نہ ہوئے وہ دا پھر منہ ویکھن والا ہوئے، کوئی یارہ تکلیف ہوندی ہے نا، وہ کچھ تبدیلی آؤندی ہے یا نہیں؟ یار تکلیف نال کوئی تبدیلی آؤندی، مہربانی کچھ تبدیلی آؤندی ہے، جی میں تبدیلی دی ہن تکلیف پئی ہوندی ہے۔ میں پیا نا تکلیف دی تبدیلی آؤندی ہے کہ نہیں؟ نارمل بندہ نہیں رہ سکتا جدوں تکلیف ہوندی، تکلیف ہوندی ہے تے تبدیلی پھر آؤندی ہے۔ پاکستان یہ تبدیلی آئی ہے تے تکلیف شروع ہو، ایسی گل ہے جڑی حالت ہوئی ہے تواڈے سامنے پتہ تو لگتا ہے ساری گل۔ میرے عزیزو اوڑی تبدیلی ہوندی ہے تکلیف دی وجہ تو۔ علماء نے بڑی باری گل لکھی، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو تکلیف ہو تو اس کا مطلب ہے تکلیف دلیل ہے کہ ابھی تبدیلی آئے گی، اور جس میں تبدل آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جڑا پریشان ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پریشان ہونا بھی تے کسی ذہن نے پریشان ہونا ہے، بدنی تکلیف ہوئے ذہنی تکلیف ہوئے، وہ اندر پھر اللہ دی تکلیف دا کی مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں علماء حل کیتا سی تے جوگے نہیں سا، وہ فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، ایسے ہی محمد کی تکلیف ہی اللہ کی تکلیف۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی بندے شکریہ قبلہ، اگر کسی بندے اطاعت اللہ کرنی ہے تو نبی دی اطاعت کرے گا تو اللہ دی اطاعت ہو جائے گی، تو جب نبی نو تکلیف آئے گی نا وہی سمجھو کہ اللہ دی تکلیف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی دی تکلیف اللہ دی تکلیف ہے، نبی دا عزا دینا اللہ دا عزا دینا ہے، حل ہو گیا مسئلہ۔ وہ یار جو نبی کو تکلیف، جس نے نبی کو عزا دی اس نے پھر رکھنا، جس نے نبی کو عزا دی اس نے اللہ کو عزا دی، دووے ہاتھ قرآن تے با وضو کھڑا، محمد فرماندے نے جس نے فاطمہ کو عزا دی، صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر، اسی نے مجھ محمد کو عزا دی، جس نے زہرا کو تکلیف دی اسی نے مجھ اللہ کو تکلیف دی۔ یہ مطلب ہے زہرا دی تکلیف نبی دی تکلیف ہے، تے نبی دی تکلیف اللہ دی تکلیف ہے، تے سزا تو سا سن لی۔ میرے عزیزو اے نبیان تکلیف بندے دیندے رہنے، جسمانی بھی تے ذہنی بھی۔ میں دو تین آیتاں پڑھ دینا جنہ کو ٹائم بچتا پہ شام ہو رہی ہے، دو تین آیتاں پڑھ دینا، ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، سورہ مبارکہ احزاب دی ہی آیت پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے امت مصطفیٰ نے گل کیتی ہے، تسی بھی سن لو جی، میں بھی سننا پیا، انیرا پڑھتا تو نہیں سنتا بھی آنا پیا، تسی بھی سن لو میں بھی سننا، کیونکہ گل اللہ پہ کرتا ہے، میں کوئی گل تو سنان نہیں آیا، میں آپ بھی سننا آیا کی اندر اللہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اے جدو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آکھے تے وچوں شیعہ رہ گئے نے باقی نکل گیا۔ جڑا بندہ اپنے آپ ایمان والا سمجھدا ہے توجہ نال سنے اللہ کی آکھنا چاہتا ہے۔ شکریہ، تکلیف نبی دی اللہ دی تکلیف ہے، اے اج دا میرا موضوع ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے امت محمد تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، کیونکہ دا مطلب ہے موسیٰ گزر چکے نے، کوئی امت نے تکلیف دیتی ہوئے گی،
جی دیتی ہوگی. اللہ فرماندا ہے موسیٰ دی امت ایک گزری ہے وہ اپنے نبی نو بڑی تکلیف دیندی سی تے یا ایھا الذین آمنو اے تے ابو جہل نہیں آوندا اے تے ابو لہب نہیں آوندا تے اسی بھی تاویلاً آئے ہیں تنزیلاً نہیں آئے اسی طویلاً آئے ہیں اسی بچے انہیں ہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کیونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ بیٹھے ہیں. بولو تو صحیح نہ کی مجبوری بھی تو ہوئی جاندی ہے نا. اساں کہڑا آپ پڑھے ہیں مسلمان اماں سی مسلمان ابا سی تو بچوں اسی مسلمان ہوگا کیتا اساں کی بھئی اسی انہیں کوئی مسلمان ہے کہ ابا جو مسلمان سی ابا بھی مسلمان سی تو اسی مسلمان بس. میں سمجھنا اوکھے او مسلمان ہوئے نے جنہ کو پہنا قرآن لکاندیاں رہی ہیں. یقین کرو ایسا زمانہ بھی گزر چکا سی اسی تے جمعے ہیں تے گھر قرآن موجود سی نا. میری اماں بھی قرآن پڑھ دی ہے میری بہن قرآن پڑھ دی ہے سارے جی قرآن پڑھنے ہیں. جی میں نے ہوش ہے قرآن نو ہتھ لے روڑا ہی کوئی نہیں سی میں قرآن پڑھ لیا انہیں پڑھا دیتا ہے انہیں شکر کیتا ہے قرآن پڑھے بہن بھی راضی تو میں بھی راضی. ایسے ایسے اوکھے ہو کے بندے مسلمان ہوئے نے. سکیاں پہنا قرآن لکا کے آدیاں سن ویر تو ہیں پرا تو ہیں منو مار اینو ہتھ نہ لائی اے پاک ہے. بولو یار اے پاک ہے تے تو پلید ہے. میرا خیال تو انہوں تو نہیں یاد آیا نہ پہن نہ پرا آ گیا جے پرا ماردہ کہا دے تو سی اسلام دی وجہ تو دین دی وجہ تو ہی ماردہ سی نا تکلیف کہا دے تو دے دیا سی پہن نو اس اسلام دی وجہ تو اوڑا قرآن پڑھانا ہے نا استاد رہی ہو پیٹی تھلے بڑھ گیا سن. وہ ایک بندہ پڑھان آیا سی وہ کتے تھلے بڑھ گیا بچارا تو منوجے نو بھی ماریا بہنوئی نہیں تو پہن نو بھی ماریا. ایڈی سیانی پہن میں نہیں ویکھی اس روڑا پا دیتا کیونکہ پہن نو جدو پرا ماردا ہوئے نا روٹی تو بھی مار سکتا کپڑے تو بھی مار سکتا تیار نہیں کپڑے ہوئے روٹی نہیں ہوئی لیکن شریکہ کدی سدھا نہیں بولیا. اللہ معافی دے دشمن کولوں کی آندا جڑیاں بیبیاں مینوں پہن معافی دین یہ ایسا انداز بناندیاں نے گل کھور کتھے دی کتھے ٹر جاندی. حالانکہ معمولی گل تو بھی بھرا مار سکتا ہے کہ میں روٹی آکی سی تو پہنچی نہیں میرے دکان تے تو کتھے سا تو مار سکتا ہے غصے نال. لیکن جدے ویلے بھرا بہن نو مار دینا اسے ویلے پھر اللہ معافی دے جڑیاں گوانجنا شریکے برادری دی دنیا او کی آندیاں نہیں کیوں پہ ماردا بہن نو تو جے تو ہوئے پری مرس بی بی اون دی کوئی گل ہو گئی ہونی ہے غصہ آ گیا منڈا جو ہے سوڑا پہ گیا وہ ٹھیک ہے وہ نیک بی بی ہے. منڈا جوان ہے سوڑا پہ گیا تے جیڑی ہوئے توبہ دشمن او کی آندی توبہ پہن گھر کی ہے تو کی اینی اس کرنی ہے توبہ پہن پرا پہ ماردہ کھورے وچ کی گل. تو سا غور فرمایا وہ جنہیں بڑے ہاتھ مار کے آن دی ہے نا کھورے کی گل ہے پہن زمان نہیں ایسا ہے کھورے کہا دیتا ہوں وہ پھر اگلی جڑی ہے نا وہ گل بنا لیں دی ہے این جو ہویا ہونا ہے سمجھ آگئی ہونی ہے اولی اولی یہ پنج پرلے ملے جاندے ہیں اللہ معافی دے کئی الزامات لگنے شروع ہو جاندے ہیں. لو جی ایڈی پہن سیانی میں نہیں ویکھی جد میرے پرا نے پہلی چپیڑ ماری ہے نا اس اچھی روڑا پا دیتا تاکہ شریکہ بکواس نہ کرے وہ سکے میں محمد دا دین نہیں چھڑنا صدقہ جاواں میں رسول دا دین نہیں چھڑنا میں مصطفیٰ دا دین نہیں چھڑنا صدقہ جاواں تاکہ سارے جہان نو پتہ لگ جائے میں کسے عیب تو مار نہیں کھا رہی بسم اللہ جی تاکہ سارے ملے نو پتہ لگ جائے میں کسے عیب تو مار نہیں کھا رہی میں پیغمبر دے دین تو مار کھا رہی ہوں. دیکھو کیسا اسے اعلان کیتا ہے اپنی بھی عزت بچائی مصطفیٰ دی عزت بدائی تے سارے جاندیاں تیاں پیڑا نو دس چھڑیا محمد کے دین کے لیے مار کھانا مجھ جیسی کی سنت ہے. جے مار کھانی ہے تو کسے عیب تو نہ کھاؤ کسے نیکی تو ادو چونکہ وہ مخالف سان اس واسطے مار دے رہے آخر وہ تنگ آ کے وہ دے کل قرآن بہت آت نہیں سی دو چار آیتاں سن وہ لکان دی سی تے مار کھان دی سی ہو سکے آ کیا ہو سکے انہوں ہاتھ نہ لائیں اے پاک ہے تے تو پلید ہے پرا ہے پر پلید ہے اے پاک ہے اے پاک ہے زندگی جی کدی نہ کی کچھ فرق نہیں مہربانی فرمائی کچھ فرق نہیں خاندانہ دا تسابلا حضرات اہم اعلان سنیے جو بہنیں بھائیوں سے قرآن اس لیے چھپاتی ہیں کہ میرا بھائی پاک نہیں وہ بہن بھائی اور ہیں اور جس بہن کا بھائی نیزے پہ قرآن پڑھے وہ بہن بھائی صدقے جاواں ایدہ مطلب ہے قرآن دینے والے اور ہیں لینے والے مہربانوں تو سب بہت وجہ فرمائی
علی ولی اللہ مہربانی جلدی علی ولی اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. لو جناب یا جو اللہ سے آمن جو سارے آ گئے نے لیکن آپ ایک تکلیف نہیں دینی انہاں کی کیتا سی. اللہ فرماتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا جو وہ کہتے تھے نا موسیٰ اس سے پاک تھے. جو وہ کہتے تھے نا موسیٰ میں وہ عیب نہیں تھا. جو وہ کالو میں کیا اللہ چھری ماری نے نہیں تلوار ماری نے نہیں موسیٰ نے نیزہ ماریا نے نہیں. اللہ فرماتا ہے مما کالو وہ جو کہتے تھے موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی. جو وہ کہتے تھے وہ کچھ کہنے سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے بچ جاؤ میں سارے باندر بنا چھڑے ساجے. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ موسیٰ کی امت تھی خبردار کہیں عذاب میں نہ آ جانا. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماتا موسیٰ اس سے کہیں پاک مبرہ اور وجی تھے. وہ آبرو والا تھا اور وہ بکواس کرتے تھے. ان کی بکواس سے موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی. یہ مطلب ہے نبی نو تکلیف اسے ایک گل دسا تو میں ایک پکی گل دسا چھوٹے نبی نو تکلیف دئیے نا تے تھوڑی لعنت آؤندی ہے. وڈے نو تکلیف دیئے تو وڈی لعنت آؤں دی. موسیٰ چھوٹا نبی ہے تو میرا نبی وڈا نبی ہے. نبی نو تکلیف نہ دینا. ہن تو سوچ رہے ہو کہ آج کی تکلیف ہو رہی نبی میں دسنا آج بھی ہو جاندی. نبی نو ہن بھی تکلیف ہو جاندی. ہن میں ثابت کر دینا اے نہ سمجھنا نبی دنیا چھڈ گیا نے. نبی نو ہن بھی تکلیف ہوندی. جے درود پڑھ جاندا نا تے تکلیف بھی ہوندی. صدقہ جاواں بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے. اگر درود پہنچ جاندا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوندی ہے نا. ہنے میں ثابت کر کے جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق فرماتا خبردار ایمان والو کبھی بھی موسیٰ کی امت کی طرح نہ ہونا. ہن میں نے پوچھو کر دے کی سن آندے کی سن کالو مما کالو وہ کہتے تھے آندے کی سن. لو جی پہلی گل انہاں جڑی گل اے لکھی ہے میرے کو شاہ عبد القادر صاحب محدث صدر بھی یہی پڑھ لینا کی انہاں آکھیا کی سی. او نہاندے سن سارے دریا تے کھلو کے تے موسیٰ پردے چ نہاندے سن. او آندے ساڈے نال نہایا کر ساڈے نال نہایا کر نا. موسیٰ فرماتے جب میں تم جیسا ہی نہیں آئے ہائے تو آڈے نال میں کتھے ٹوپیاں مارتا پھر. انہاں کو بکواس جڑی شروع کی تھی نا اے جی قرآن یہ سائڈ تو لکھیا نے. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بدن میں عیب ہے بدن پر سفید داغ ہیں. انہوں فلبیری یہ بدن تے چٹے داغ نے اندروں دا بدن جڑا نا وہ ٹھیک نہیں تاں کپڑے نہیں لاندا. یہ گل لو کر دے بکواس جان کے سانو پہ کپڑے لائے گا کپڑے لائے گا. حضرت موسیٰ نو اتنی اذیت ہوندی سی کہ خالقہ میں انہاں دے آکھے لگ کے ان کپڑے میں تے لاندا نہیں تے جو ہی گل کر دینے ان تینوں تے پتہ نہ میں اندروں بھی پاک ہاں ہائے ہائے میں ظاہران بھی پاک ہاں میرے بدن تے کوئی داغ نہیں تو بے عیب میں نو بنایا ہے. تکلیف موسیٰ نو ہوندی سی پہ میں باندے نے برسے انہوں پھلبیری ہے موسیٰ نو تکلیف ہوندی سی. قرآن چی گلنا وہ ڈسکس ہوئیاں نے جڑیاں قیامت تک ہدایت نے. اللہ سانو کہہ رہے ہیں او اپنے نبی نو ان جان دے سا جے تسی نہ آکھیا جے او اپنے نبی نو ان جان دے سان تسی انج نہ آکھیا جے. لو جی اس امت دا صحاب لالو انہاں کی کیتا ہے انہاں کو نہ کیا سی نبی دے جسم تے چٹے داغ نے. آؤ تو انہوں میں قرآن سامنے رکھ کے تساں بخاری شریف تاکہ ساری گلہ لکھیاں نے کہ 4 نبی دے اپریشن ہوئے نے. ایک واری دائی علیمہ کو کھو کے ایک واری ابو طالب کو لے جا کے ایک واری نزول قرآن تے ایک واری معراج تے جبریل اپریشن کردا سی نبی دا سینہ کھولدا سی وچوں دل کڈدا سی. دل دے وچ ایک کالا داغ ہوندا سی دل دے وچ پیغمبر اعظم دے دل دے وچ او کالا داغ جبریل تو کے باہر کڈدا سی. 4 اپریشن لکھے رہی نا تیرے دل چالی آؤندے ہائے ہائے نبی دے دل تے حملہ کرنا لیا. اللہ دیا بندے جتھے نبی نہیں ہوندا اوتھے علی کتھے ہو گئے. میں تا نبی فرمایا سی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی لنڈی بچی دا مولا نہیں جدا میں مولا ہو دا علی. ہاں جتھے نبی پاک دیئے شان ہے اتھے علی دی شان کون سمجھے گا. 4 اپریشن کرائے نہیں
لوگ آندے نے شیعہ نہیں مندے، آہو جی اسی نہیں مندے، اسی ہو جی چوڑا گلانو نہیں مندے، اسی ہو جی کھچاں نو نہیں مندے۔ تو آنا فرانی کتاب شریف وچ لکھے ہے، قرآن تو میرے ہاتھ نے نہ لکھن والا شریف ہے نہ کتاب شریف۔ سر اٹھاؤ میرے نام، نبی ازل تو پا کے کالا داغ کتھوں آ گیا سی بچ؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ساتھ جذباتی ہو جانے تے نہ ہونا نہ ہونا نہ بچے نو گسا چڑھنا ایمان دی وجہ تو، اور جس دل میں علی ہوئے وہ نبی دی گستاخی سونی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے جڑا علی دی ولایت تک آنے پیغمبر دی گستاخی قبلہ سونی نہیں سکتا۔ وہ اندر نے شیطان والا کوئی حصہ بچ آ جاتا سی، کالا داغ بچ آ جاتا سی۔ حضرات اللہ تینوں منع کیتا سی، اور جو اللہ چھوٹے نبی کے جسم پر سفید داغ برداشت نہیں کرتا وہ محمد کے دل میں کالا داغ برداشت ہے۔ سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جنیاں تکلیف موسیٰ نو دیتی ہے، میں سارے بندر بنا دیتے نے، میں کیا اللہ اتھے بندے بکواس پہ کر دیں۔ اللہ فرمایا حبیب کی کرا، عذاب تو بھیج دیتا لیکن انت فیہم کیا کروں، ان میں تو ہے۔ ایدہ مطلب ہے جننے اس ویلے نبی دے گستاخ اب پھر دینے نہ پہ آجڑیاں شکلہ نہیں نہ بدل دیا پہیاں، اے نبی دی رحمت دی وجہ بھی جو باندر ہی رہے۔ شکلہ نہیں ہے پیا بدل دیا تو پیغمبر دی رحمت دی وجہ تو نہیں بدل۔ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں تو بندے رچ بن گئے، کاٹ تولن تو بندے خرگوش بن گئے، اور بندے مڑی مچھی بن گئے۔ خدا دی قسم شکلہ تبدیل ہوئے۔ اللہ فرمایا میں تینوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں تینوں ایڈی سونی شکل دیتی سی، تو میرے نبی نو تکلیف دیتی ہے، میں تیرے کو شکل ہی واپس لے لینا۔ آڑیاں شکلہ موجود رہنا۔ اے اللہ دے بندے ہو جڑا ایک ایک عیب تو شکلہ تبدیل ہوئیاں نے، اس امت سارے موجود نے۔ اے امتاں چ ایک ایک عیب سی، اس امت سارے نے۔ کسے ویلے شیشے دے سامنے اکھاں بند کر کے کھلوئیں تے سوچیں میں کی کر رہے ہیں تے کی میں کیتا ہے، کتاباں نہ بھولی، اکھاں بند کر کے سوچیں میں کی کیتا ہے۔ کٹ تولن تو شکل تبدیل ہوئی ہے، زنا تو شکل تبدیل ہوئی ہے، برائی تو شکل تبدیل ہوئی ہے، رشوت تو شکل تبدیل ہوئی ہے، نبی نو تکلیف دے دیا شکل تبدیل ہوئی ہے، نبی دم تلک بکواس کیتے ہیں شکل تبدیل ہوئی ہے۔ سوچی حقیق پہ کرنا ہے، پھر اکھاں کھولیں جے تے منہ ٹھیک ہے تے من جا بطول دا بابا کل بھی ہے سی، آئے ہائے زہرا دا بابا آج بھی ہے۔ ایک اور آیت پڑھی جی پڑھنے ہیں، سورہ مبارکہ ابراہیم۔ خالق کائنات نے آواز دیتی، خالق فرماندہ ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ تم تکلیف دیتے رہو ہم صبر کریں، تم تکلیف دیتے رہو ہم صبر کریں گے۔ لو جی تکلیف سنو تو میں مجلس قریب کرنا شام ہوگی۔ تکلیف کی دیتی نے، چھری ماری ہوئے مجرمہ، کھنجر مارے ہوئے مجرمہ، تیر مارے ہوئے مجرمہ، نیزہ مارے ہوئے مجرمہ، کسے چپیڑ ماری ہوئے مجرمہ، آندے کی سن۔ میں کہ اللہ کی تکلیف دیندے سن؟ اللہ فرماتا کچھ بھی نہیں سن۔ قالت رسولہم افی اللہ شکن فاطری السماوات والارض، پیغمبروں نے ان کو کہا تھا کہ اس اللہ میں شک کرتے ہو جس نے زمین بھی بنائی ہے، صدقہ جاواں، اور آسمان بھی پیدا کیے ہیں، وہ فاطر ہے زمین و آسمان کا۔ پھر کیا کہا انہوں نے کہا یدعوکم لیغفر لکم، وہ تو تمہیں بخشش کے لیے بلاتا ہے۔ کیسے من ذنوبکم، جو گناہ کر بیٹھے ہو وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ میں بخش دوں، اور روغم مطلو تو انواکھنا کی چند ہے، وہ تو تمہیں بخشش کے لیے بلاتا ہے کہ جو بھی تم گناہ کر چکے ہو ہم بخش دیں گے۔ وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمًّا، اور وہ ڈھیل دیتا ہے بندوں کو، پھر بھی ڈھیل دیتا ہے کہ کبھی سمجھ گیا تو میں ضرور معاف کر دوں گا، کبھی رجوع کر گیا تو میں ضرور معاف کر دوں گا۔ نبی انہوں نے مغفرت بلاندے رہنے، اور نبی انہوں تکلیف دیندے رہنے، آخری بندے تک توجہ کی تکلیف دیتی نے۔ اللہ فرماتا قالو، انہوں نے بھی کچھ کہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ میرے نبیوں کو کہتے تھے کہ تو ہم جیسا بشر ہے۔
صدقہ جاؤں یہ نبی نو تکلیف ہوندی ہے جدوں انہوں آکھیے نبی ساڈے ورگا بشر ہے؟ بولو بولو جڑا چھوٹے نبی نو آکھے میرے ورگا بشر ہے وہ چھوٹا لانتی؟ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ جی۔ تے جڑا وڈے نبی نو آکھے میرے ورگا بشر نہیں نہیں اجے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح کی قوم کے بندے جو کافر ہو گئے تھے، لوگ غسل خانہ پڑھ کے لکھ دیں شیعہ کافر۔ میں تینوں آیت دسنا، آیت چپ ہی دس دیے کیڑا کافر ہے؟ تینوں مصیبت بن گئی ہے جتنے بندے چھیتی جا کے چھیتی آؤندے نے اتھے جا کے تو رائٹنگ کرنا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ جدا ایڈے گندے تھا دل لگ جائے نا اس دل چلی نہیں آؤں گا۔ ہر روز میں آکھی یہ گھر سر اٹھاؤ میرے نام آ تینوں میں دسنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہو گئے تھے، میں کوڑا کر دے سن ایتھے تک کافر سانو اسے گل تو ہی لوگ آنے کوڑا کرتے سن نہیں، کوڑے سے علام لائے سنے نہیں، حاضری پکاندے سن نہیں، کڑیاں پاندے سن نہیں، ننگی پیری محرم وچ پھرتے سن نہیں۔ میں کہ اللہ کر دے کی سن؟ اللہ فرمائے ایک ہی کم کر دیں کی ما ھذا الا بشر مثلکم، اور نوح کو کہتے ہیں ہم جیسا بشر۔ جو نبی کو بشر کہے وہی کافر ہے۔ سر اٹھاؤ جی۔ اللہ فرماتا ہے پہلے نکے نکے کافر سن پھر گوڑے کافر ہو گئے۔ کدی تساں کپڑے رنگ دیا ویکھیا ہوگا رنگ ساز نو او پہلا پاندا ہے تو تا کٹ دے او وچ کر کے گوڑا ہوندا ہے او تا کٹ دے تو نہیں گوڑا ہوندا پھر تھوڑی جی چمچی اور پا۔ او جویں رنگ زیادہ پاندا گوڑا ہو جاندا۔ ایک پھکے کافر ہوندے نے، میں پھر بیانا پھکے کافر بھی ہوندے نے، لائٹ جا کافر، ایک پھر گوڑے کافر ہو جاندے۔ اینا رنگ پایا ہوئے تے گوڑا ہی ہونا ہے نا۔ ہن گوڑے کافر اج پڑھن لگا میں۔ ایک پھکے کافر جدوں نے نبی نو بشر آکھیا ادو پھکے جا کافر تے ہو گیا تھا۔ میں کہ اللہ پھر فرمایا کھلوتے نہیں اگاں ود گئے۔ میں کہ او کی آؤ جی ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، وہ نوح کو کہتے تھے جو باتیں تو بتاتا ہے یہ ہم نے باپ دادا سے نہیں سنی۔ اللہ دے بندہ تے باپ دادا چوڑ ہوئے تو سننی کدے کو؟ جو باپ دادا سے نہیں سنی وہ باتیں ہمیں تو بتاتا ہے۔ میں کہ اللہ پھر فرمایا جب پھکے کافر سن پھر میں انہا رنگ سٹ کے ویچ سٹتے نے گوڑے کافر کے دو ہوئے نے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا رجل بہی جنتن، وہ بکواس کر کے کہتے تھے نوح کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو نبی کو بشر کہے وہ پھکا کافر، جڑا نبی دے دماغ دے حملہ کرے وہ گوڑا کافر۔ یہ دا مطلب ہے جڑا چھوٹے نبی دے دماغ دے حملہ کرے وہ چھوٹا کافر، جڑا محمد دے دماغ دے حملہ کرے وہ بڑا کافر۔ ایک اور آیت پڑھ لی لو جی، اے امت مصطفیٰ دی گل سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو، اس دور دی گل ہے آج دی نہیں، او ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ کھانے کی اجازت مل جائے تو آ جایا کرو، اور کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں آ کے نہ کرو۔ یہ مطلب کچھ بندے اس طرح دے ہے سن جڑے چنبا کٹ دیا ساری آ جاندے، بولو آ جاندے ہون گے۔ اور کئی بال ایسے ہوندے نے دیگ واسطے تسی بوکر مار کے جے اٹاں لے آؤ تو کھلو رہے جیوں کھلوندے تے نال دے نوں آندے اک دی پک گئی سمجھ پک آ پکی لو اٹاں دھر دے نے پے اوتے دیگ دھر دتی نے پانی پا دیتا وہ پھر ویلے ہوندے تے بیٹھ نے ورنہ دوجا بندہ ٹائم نال ہی ہوندا۔ اللہ فرماندا کھانا پکن دا انتظام نبی دے گھر نہیں کرنا۔ جدوں اللہ فرماندا ولیکن اذا دعیتم، آئے ہائے قرآن بڑی اہم شے، ایڈی ایڈی ایچی بیچی بھی اللہ نے دت چھڑی سا۔ اللہ فرماندا ہے جب تمہیں دعوت مل جائے کہ آ کے کھا لو تو داخل ہو جاؤ، فادخلوا داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، تو جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور آپس کی باتوں کے لیے نبی کا گھر استعمال نہ کرو، آپس کی کنورسیشن کے لیے نبی کا صحن استعمال نہ کرو۔ کھانا پک جاتے آ جاؤ تو کھاندیاں سار نکل جائے، پہلا آنا نہیں
صدقہ جاواں واہ جی واہ نوجوانوں بہت اچھا پہلا آنا نہیں تو بعد بہنا نہیں اے سید مجلس کرا رہے نا کئی سید قوالی کرا دے کئی مجلس کرا دے اے سیدان کو 10 دن پہلا پرونا آ جائے مسکین امتی آ کے کام ہی کرنے سنا تو جب مگروں رہ پہ انہوں شاواں کٹنا ہے نہیں کام ہی کرنے سو پہلا بالر پرانے زمانے پہلا بالر بندہ وڑتے رہتے سن بعد کولے سامتے رہتے سن شاہ رکھنا اتنے چوبے پور آ کرو سارے مریداں آنا ہے تو پہلا بھی آن تو خدمت ہی کرنی ہے تو مگروں 2-3 دن رہ جان خدمت ہی کرنی ہے محمد تو وڈا پیر کو نہیں تو صحابہ تو وڈا مرید کو نہیں اللہ بہن کیوں نہیں دیندے سارے اٹھاؤ میرے نام پہلا آنا نہیں تو مگروں میں تاریخ پہ پڑھنا قرآن پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں ہوں پچھو گل تو میں پوچھنی ہے نا خالقہ آخر لوگ تو ان پتہ ہے بڑے لوگ سن اسی تے ساڈا تے جان ہی نہ نبی ال ہویا وہ جڑے آوندے سن تسی جانتے نہیں انہاں نوں سنی سن شیعہ سن وہابی سن نہیں سوابی سن ہے نا پہلا آنا نہیں ہاں کوئی بندہ گستاخی نہ سمجھے اللہ پہ فرماتا پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں میں کیا اللہ ہوندا کی ہے خالق کائنات فرماندے مستانسین علی حدیث اتنے بہ کے گلاں کردے نے اتنے بہ کے گلاں کردے نے ہوندا کی ہے ہن میرا موضوع وچ اللہ فرماتا ان ذالکم کان یوز النبی نبی کو تکلیف ہوتی ہے صدقہ جاواں بہن تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے بہن تے نبی نو گلاں دو نے جی یا گلاں ایسیاں کردے نے کیسی ویسے گفتگو کردے ہون گے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے ایک نے لکھیا ہے بڑا سواد آیا مینوں اج ایک نے لکھیا بھی گلاں نہیں سن کردے ایسی گل کوئی نہیں سی نبی پاک نے آرام کرنا ہوندا سی تے جاندے نہیں سن اوے بندے نے آرام بھی تے گھر کرنا ہوندا اور نبی پاک نے آرام کرنا ہوندی تے بندے بے گلاں پتہ کر دیندے ہن تے نبی نو تکلیف ہو جاندی سی تے تانوں پتہ نبی نو تکلیف ہوے تے اللہ کی کردا تانوں بھول ہی گئی ہے گل اللہ کی کردا اللہ فرمایا یارا انج کرو لعنت تو بچو ٹائم نہ گھٹ ٹر جائے کرو روٹی کھان تو پہلا بہنا نہیں تے کھا کے اتھے رکنا نہیں آؤ تے جاؤ روٹی کھاؤ یہ مطلب ایک تے گل طے ہو گئی نبی ال پکدی سی کیا کہنے تواڈے سنن دے ہون اس تاریخ تے اعتبار نہ کریں جڑے نبی نو غریب آکھے ہائے ہائے کسے تاریخ دے صفحے پھاڑ دے جڑے اندر نبی دے گھر کا کھڑی سی قرآن دا نبی ال پکدا سی تے صحابہ آگے کھاندے سن تینوں ولایت دی کتھے سمجھ آنی ہے تینوں تے ہن تک یہ بھی نہیں پتہ لگا کھان والا غنی ہوندا کہ کھوان والا غنی سارے اٹھاؤ یار سخی وچوں کون ہے نبی ال کھانا پکدا ہے نبی ال قرآن کہہ رہا میں تاریخ دی گل نہیں کر رہا تاریخ وچ کھڑے کیڑا کیڑا سخی ہے تے کیڑا کیڑا امیر ہے قرآن وچ نبی تو وڈا امیر کوئی نہیں پہلا آنا نہیں تے مگروں بہنا نہیں چلو گلاں نہیں سن کردے تے اگلی گل دس کی کر سی وہ ایک اس لکھا نہ گلاں ایسی نہیں سن کردے اونج پیاری دے سن بہ کے گلاں باتاں کردے سن تو نبی پاک آرام کرنا ہوندا سی میرے نال ڈرائیور اج جڑا آئے وہ شہر ہی نہیں آئے وہ بٹ ڈرائیور میرے گھر دا ڈرائیور وہ میرے نال آیا انہوں میں پوچھیا بٹ کنی جماعتاں پڑھے ہیں اس آگا میں 6ویں چوں نس گیا ایک تے بندہ آندا میں 6 پڑھی ہیں آپ باہر کھلوتا اس آگا 6ویں چوں نس گیا میں گل تے دس کی ایویں میرے ذہن چ گل آئی مینوں بڑا معاشرے دی گل معاشرہ سوسائٹی کیویں دی گلاں کردا میں کہ بٹ اگر کسی دے گھر پرونے آ کے بہ رہن تے انہوں آرام بھی نہ کرن دین انہیں آرام کرنا ہوئے گل بات کار کرنی ہوگی یا لمحے پینا ہوگی تو پرونے جیوں بہن روٹی تو پہلا آ جان روٹی تو بعد بہ رہے وہ بندے کیسے نے وہ 6ویں چ نسیا نا وہ آدھا انہوں کا دماغ ہی کوئی نہیں میں نہیں پتا کنے کنے بندے پڑھے لکھے بیٹھے انہوں نے آخیا بندے سے دماغ دے ہونا چاہیے انہوں نہیں پتا کیوں پہ پوچھتا ہے میں اس آیت نو بچ رکھ کے پہ پوچھتا سا کہ بڑا بندے محسوس کی کرتے ہیں معاشرہ کی محسوس کرتے ہیں ان سکے دماغ ہی بچ کوئی نہیں سی میں چپ ہی کر گیا پہ جے نو میں کتے گل سنائی نا وہ قرآن دی آیت ہے تیرے کر یہ بھی ناراض ہو جائے تو انہوں نے بیان حالانکہ ایسی گل کوئی نہیں میں ویسے گل کی تھی کہ جڑا بندہ کسی دے آرام نو آرام ہی نہ سمجھے یہ مطلب بھی پیو میں ان پڑھی لکھی گل کرا 6ویں چوں نسے نے گل کی تھی تو میں 6ویں 7ویں پڑھاندا رہا میرے لو ویکھو میں اپنے صاحب دی کرنا یہ مطلب ہے جو مہمان بیٹھا رہتا ہے
اور گھر والے کی خیال نہیں کرتا، یہ مطلب ہے وہ نفسیات کو نہیں جانتا، یعنی اس کی نفسیات کام نہیں کر رہی کہ ایسے نہیں کیا جاتا۔ جب نفس، اس کا مطلب ہے نبی کی نفسیات اور تھیں اور جو آ کے بیٹھتے تھے وہ نفسیاتی طور پہ اور تھے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، 4 گھنٹے یار آپس بہ رہندے نے، گلاں باتاں کردے رہندے نے، تے کوئی وچوں سوڑا نہیں پیندا۔ جدوں یار اٹھن لگدا ہوندا بہ جا کتھے چلا کی ہو گئی، کیونکہ نفسیات ملدی ہوندی ہے۔ یاری وہاں ہوتی ہے جہاں نفسیات مل رہی ہو۔ کیا بات ہے، مولا تو جزائے خیر دے۔ جہاں نفسیات نہ مل رہی ہو وہاں نہ یاری ہو سکتی ہے نہ دوستی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھ جنہوں نے اللہ پہلا بین نہیں دینا مگر کھلوڑ نہیں دینا۔ حضرات اگر کوئی محمد کا اگر کوئی یار ہوتا تو صرف وہ ہوتا جسے مبالے میں کھڑا کر کے محمد کہہ رہے تھے انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لے گیا۔ نبی سے اگر نفسیات ملتی ہے تو میرے پیر علی کی ملتی ہے۔ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، پہلا بہنا نہیں مگروں رکنا نہیں۔ اللہ فرماتا ذالکم، جڑا بندہ تکا لاندہ ہوئے گڈی نو تو دے کو نال لگدا ہوئے چنگا پلا انہوں لا لینا چاہیے، کہ کھلو کے دیکھنا چاہیے، کھلو کے نہیں دیکھنا چاہیے نا۔ مہربانی کرنا آخری جملہ جی، خیر ہو جی۔ خیر ہوئے انہاں تے گلے واسطے صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ برکت ہو جی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کیونکہ جس گلے چو نام علی نکلتا تے حیدری نکلتا انہوں ٹھیک ہونا چاہیے۔ مولا تو جزا دے، آخری گل کر رہے ہیں، اللہ فرماندہ حبیب ان سے کہہ دے وما کانا لکم ان توزو رسول اللہ، تم مسلمان ہو تمہارا حق تو نہیں بنتا کہ محمد کو تکلیف دو، ہائے ہائے تمہارا حق نہیں بنتا کہ پیغمبر کو تکلیف دو۔ مجھے ایک سواد بڑا آیا، انہوں نے اللہ پہلا بہن نہیں دیندہ تے مگروں تے کھلوڑ نہیں دیندہ، تے سلمان آن تو پہلا میں کر رہی ہوں سی۔ خدا دی قسم جدو ٹور جاندے سڑو دو بھی کر رہی ہوں سی۔ نبی فرمایا تو نہ باہر جایا کر، منہ اہل بیتی، تو تے ساڑھے گھر دا بندہ نا، او اللہ دے او بندے ہو جنہیں سلمان جوگے نہیں علی جوگے کیسے ہو جائے۔ صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے وے۔ لو جناب علی، خالق فرماتا مت تکلیف دو، خالق کائنات فرماندے فلا انتن کی ہوا زواجہ من بعد ہی ابدا، نبی دنیا چھوڑ بھی جاؤ تو مت کہو کہ ہم نبی کی زوجہ سے نکاح کریں گے۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے اس قسم دے غلیظ ہے سن جڑے آندے سن کہ ساڑی بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے نے تے اسی دے مرن تو نوز باللہ وفات تو بعد اسی کیوں نہیں نکاح کر سکتے، ہے سن تے آیت آئیے آئے بندیاں صلاح نہ کیتی ہوئے مجرمہ میں گل اڑا گئی ہے تو میں نے آج ہی آئی ہے۔ رانا صاحب زندگی چ پہلی باری کرن لگا جڑی ایتھے آوندی ہے نا وہ امام مہدی دے کرم نال آوندی، جڑی سوچ کے آئی ہوندے نے ہو رہے انہاں سوچیا نہ بہ کے سوچیا نے، حالانکہ اللہ کہہ چکا وازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جڑا ماں دے متعلق انج سوچے نا وہ علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ آئے مولا تانوں جزائے خیر دے۔ اللہ فرماتا توڑیاں ماں نے انہوں نے حیائی کوئی نہیں، منافقین نے بے کے سوچیا اسی نکاح کریں گے، اللہ فرماتا کبھی بھی نہ، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ادھا مطلب ہے نبی دنیا چھٹ بھی جائے تے مگروں کوئی بکواس کرے کہ میں نکاح کریں گا پھر بھی نبی نو تکلیف ہوتی، ادھا مطلب ہے قبر اچ بھی نبی نو تکلیف ہوتی، قبر اچ بھی نبی نو تکلیف ہوتی۔ اور نکاح کسے کرنا ہے نبی دے جان تو بعد، نبی بھی سال کر گیا تے مگروں کوئی بکواس کرے تے نبی نو تکلیف ہوندی، جنہوں قبر اچ بھی تکلیف ہوندی ہے انہوں مردہ آکھیا شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ بھائی کیا بات ہے، اوہ
پیغمبر نو اج بھی تکلیف ہوندی ہے جے درود پہنچدا تے تکلیف بھی ہوندی ہے نا اے جڑے کوارے بیٹھے ہو کوارے تساں ہی بولنا ہن دوجے تے رہ جان گے انشاءاللہ بندہ مر جائے تو دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی اے کوارے بولو دوجے تے رہ گئے جی انہاں تے سمجھا خورے اج ہی مر جانا سارے میں بیاننا جڑے بچوں دی شادی نہیں ہوئی بچے تسی سن لو مسئلہ بندہ بیایا مر گیا فوت ہو جائے آئے او دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی اس قرآن چی لکھیا کر سکتی ساڑی کر سکتی محمد دی نہیں کر سکتی بکواس نہ کرے آج کر ساڑے جیسا او یار ساڑی کر سکتی ہے کہ نہیں اوہ اونچی بولو نہیں مردے ساڑے کو کر سکتی ہے تو میرے نبی دی نہیں کر سکتی بکواس کر دینے قبلہ بندے جڑا قانون وچ الف بھی کر چھڑ دینا قانون سارے واسطے برابر ہے قانون بھی نہیں آگ سکتا خبردار کوئی قانون ہر کسی کے لیے برابر نہیں اے قانون ہے نا سب تو وڈا ایدے وچ ساڑی کر سکتی ہے تو نبی دی نہیں کر سکتی اور جس خاندان تا قانون ساڑے قانون نال نہیں ملتا انہاں دا خون ساڑے خون نال کیسے ساڑی کیوں کر لیں گی جدو سا ماری جانا تو کر دی پھرے بس یہ مطلب ہے نبی دی زوجہ نال نبی تو بعد بھی انج سوچے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے کیوں ساڑی کر سکتی ہے جدو اسا مر جانا تو کر دی پھرے جتے دل کر دو جدو اسا ہی مر جانا تو کر دی پھرے اسا مر گیا انہیں کر دی پھر جنہیں مر جانا ہے وہ دی کر لیں دی آئے ہائے صدقہ جانا اور جنہیں مر جانا ہے وہ دی کر سکتی یہ دا مطلب طے ہو گیا میرا نبی کل بھی زندہ سن میرا نبی آج بھی زندہ ہے اے نبی دی بیوی جڑی ہوندی ہے زوجہ کائنات دی جدی بھی ہے نا وہ دے سر تے کہ تلوار لٹک دی جو طلاق آندہ طلاق کنوں آندہ نے وہ قانون جدن رشتہ ٹوٹ جائے بولو دنیا تے جننے بندے تے رشتے نے ماں پین پھپھی خالہ کسے دوسرے رشتے تے ایک قطع کرنے والا کوئی قانون نہیں تو انہوں آق نامہ بھی ماں باپ دے چھڑنا تے پھر بھی لکھن کہ ہم اپنے بیٹے کو آق نامہ دے رہے کیا بات سنن دی ہم اپنے نافرمان بیٹے کو آپ نامہ دے رہے ہیں یہ مطلب ہے پھر انہوں دے پاہمیں آق نامہ دے چھڑن لیکن ہے انہوں دے طلاق دا کوئی سسٹم نہیں پہنا پراما میں طلاق دا مطلب ہے قطع طلق کرنا طلاق دا کوئی سسٹم نہیں پھپھی پتیجے میں نہیں کوئی نہیں صرف بیوی نہ یہ دا مطلب ہے ٹوٹ جان والا رشتہ ہے ٹوٹ جان والا رشتہ ہے نبی نال تے ٹوٹ جان والا رشتہ ہو جائے تو یہ شان ہوندی ہے سوچ نبی دی بیٹی دی کی شان ہو نسل رسول دی کی شان ہوئے عزیزان گرامی قدر کدی سجدہ نو ہم کفو نہ سمجھنا سادات کو ہم کفو نہ سمجھنا یہ ہمارے برابر ہے ہی نہیں نبی نال تے بی بی منصوب ہو جائے 16 سال دی نبی چھڑ کے جائے 80 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے دوجہ نکاح نہیں کر سکتی اور سارے جان دی ماں ہو جاندی ہے وہ جڑا نبی دے جان تو با وہ دی بیوی نال کوئی گستاخی دی گل سوچے او دے تے لعنت ہے جڑا نبی دی بیٹی نو کھڑیا رکھے اے مولا تو انو جزائے خیر دے تیاں رسول دیاں رول چھڑیاں نہیں بازار آئے واہ مسلمانہ کیا نبی نو تکلیف دین تے اللہ لعنت نہیں کرتا لوگ پرا بنے ہوندے نے پرا نہیں ہوندے کہ بلا باجی پرا لوگ بنے ہوندے نے تے خدا دی قسم میں مرن تک اوڑا پرا بنے ہوندے نا میں دا پرا بنے ہاں وہ مر گیا تو بعد تیاں لوکی پیار دین واسطے سالانہ عیدہ تے شبراتا تے جاندے نا آندے نا یار میرا مر گیا میں دا پرا بنیا سا تو میری تی ہے میں ایک بی بی نو ویکھیا ساڈے کول جام کے آدم کے چیمہ ڈس کے مندران دے اگلے پاسے جگہ اوتھوں دی ایک بی بی خیر ہوئے جی اوتھوں دی ایک مستور میں نو ایتھے شیخ پور دے علاقے چ ملی تو ملنگنی میں کیا اماں جی تسی کدھر آئے اس نے کہا میرا پنڈ جی اے میرا پنڈ جی ہے یہ تو میرے پیکے جی نا
میں کیا واہ بھی واہ پھر تے بھراواں کول آئے وہ آنسو آ گئے کہنے لگی بھرا میرا کوئی مائی دی عمر اینی سی بھی ماں باپ تے اگے نہیں سونے کہنے لگی اماں بات بڑے چر دے فوت ہے بھرا میرا آئے کو نہیں میں کو بھن ہوے گی اتنے ہو سکے ایک ہی سما ہے تواڈے علاقے چ ویاہ کتی تو میں اتنے آئی تو میں اتنے کدے کو آنی ہے کہنے لگی اس پورے پنڈ مینوں آکھیا ہے پہ ہن بیگانہ نہ سمجھ ہو سکے مولوی میرے نال ٹور جڑے گھر جاواں گی جے روٹی نہ ملی جے منجی نہ ملی کوئی رولا ہی نہیں اگے اگے میرے چودھریاں دے بچے میرے اگے اگے ہوندے نے تے وڈیاں چودھریاں کسے آ کے تہاڈی پھپھی لگدی کسے آ کے تو میری بہن لگنی ہے پورے پنڈ دے دروازے میرے واسطے کھلے نے پورے پنڈ دے دروازے تیاں واسطے کھلے ہوندے نے اج تے زمانے وچ قرآن کھلا میرے سامنے طریقہ اٹھا کے وچ بوئے بوئے کے جا کے بطول آندی سی نبی اعلان نہیں سی کیتا لوگوں باہر نکل کے دسو علی دی ولایت تا میرے بابے اعلان نہیں کیتا مدینے رلیے نبی دی بیٹی تے پردیساں چ رلیاں نے علی دیاں بیٹیاں ایک خاندان ہے جنہوں رولے ہی تھی دی قدر کریا کر میرا ایک دوست سی جی شیعہ ہو گیا سی بڑا بڑا سیمیدار سی پرے پنچایت دا بندہ سی میں ایک دن کلیاں بیٹھا اے ملخانے دے قریب پنڈ وساؤ چا کوتھوں دے چور جی عبدالغنی صاحب سن میرے دوست بن گیا میں جو شیعہ کروں ہے وہ سکیا تھوڑا کچھ عرصہ ہو میں کت ہوئے سو کو مناظرہ نہیں کوئی کتاباں پڑھی ہیں ہو سکے نہیں میں کیوں شیعہ ہوئے تیو دی بیٹھی آندھا ہے دی وجہ میں اجے اس بہن اپنی نو ملتا رہی نا میرا دوست سی میں مل جانا رہی نا مینوں ملتے گلتے رہتے اگوں دے بچے بھی ہوں ویاہ کرتے الحمدللہ کہنے لگا یہ دی وجہ تو میں دی وجہ تو کی ہویا وہ سکھا یارا مینوں سوچ ہی آئی ہے اے منوں ایڈی پیاری ہے محمد نو کنی پیاری ہو ہو سکا میری دھی کام گئی سی تو کسی بندے نے جواب دے چھڑے مینوں اج تک کوئی بندہ چنگا نہیں لگا تو میری دھی نو جواب دیتا میرے عزیزوں میں نہ پیغمبر نو تکلیف ہے نہیں دیتی نے میرا موضوع ہے پیغمبر نو تکلیف نہ دے اللہ لعنت کر دے خدا دی قسم ایک قبر رسول دی مولا تانوں مدینے لے جائے نا تسی جاؤ مدینے دیاں گلیاں تے فضاواں وچ پڑھو تے نبی دیاں نعتاں پڑھو پر ایک گل یاد رکھیا جڑی قبر ہے نا نبی پاک دی میں نا چنگی طرح اندروں ویکھ کے آیا نال لگ کے دیکھی میں صرف اس واسطے تھی ایک قبر ہے جتھے بے کے بطول روندی رہی اتھے آگے حسین دی بہن نے کرتا بچایا سی اپنے پراد تی دی گل سنو تو میں ذوالجناح دی دیکھو نا موسم نہیں محرم نہیں سفر نہیں لیکن ذوالجناح دی شبیہ آنسو ہی آنے نے ہمیں تصویر بیٹھنی ہے اس ذوالجناح نو حضرت بی بی سکینہ نے پوچھیا سی بقاعدہ اے ذوالجناح شہادت تو بعد حضرت امام حسین دا جو سر کٹ کے لے گئے نے ادوں اس اپنا متھا شبیر دے اے گلے نال رنگین کیتا ہے انج کر کے ایتھے خون لا لیا سو میں تو اندسا کو خطبہ ہوتا پڑھا یا کی کردہ سی گلہ کردہ سی لوگ آکھن کے گلہ بنا بنا کر دے جو میں پڑھے ہے علماء دسیا ہوتا سا یہ متھا رنگین کر کے تو پھر دوڑے ہے سارے میدان عمر صاحب آکھیا ہے تے نبی بھی سواری کیتی ہے علی بھی کیتی ہے حسین بھی کیتی ہے انہوں پھڑو دے ہوتے بھئی 40 بندے سے پیرا تھلے دے کے مارے تے اپنی کانڈ تے کسے بے غیرت نوں نہیں بہن دیتا کہ جتھے رسول دا پتر بہندا رہا میں کسے اور نوں نہیں بہندا یہی ہو سکتا ہے یہ سوچا ہوئے گا یہی آکھیا ہوئے یہ اتھے خون نال متھا رنگین کر کے ٹریا ہے تسی کنہ کو جگر قابو کرو گے قبلہ میں پڑھیا ہے اے سدھا اتھے آیا جتھے اکبر لتھا حضرت علی اکبر جتھے زین تے لتھے تے خون ڈگے سن قطرے اتھے آ کے میں پھر پڑھیا اس تو بعد اتھے گیا جتھے حضرت عباس دی لاش سی یارہ علی اکبر علیہ السلام تے مولا خیمے چلے آندہ سی نا حضرت عباس تے نہیں نا آندہ میں پوچھیا ایک کان میں دینوں رون لگ پہ میں کہ قبلہ کوڑا سنے پہلا حضرت علی اکبر دی قتل گاہ گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس تو بعد اس نے کہا حضرت عباس تھے شہید سن ہوتے گئے میں کہ کی سمجھ آؤں ہے انہوں نے میں تے ہی سمجھ آؤں ہے سنا دے اللہ پھر دو دی سکینہ یتیم ہو گئی جے سارا دیا تیاں اجڑ گئی ہے لوگوں رسول دا ویڑا لٹیا گیا یہ تو بی بی پاک سکینہ دی گل نہ آوے تے ذوالجناح برآمد ہی نہیں ہوندہ
ہر ذاکر عالم پڑھے گا بی بی دا مصائب تے پھر برآمدگی ہوئے گی. بی بی پاک نے ایک جملہ انہوں آکیا سی مختلف. اچھا خیمے چ بھی گیا حضرت قاسم دی اماں دے خیمے کے گیا. یہ عادت سی 2 پیر تھلے ماردا سی. حضرت امام حسین کو جو آندا سی نا ڈیوڑی گیا کہ 2 پیر تھلے ماردا. دوویں گوڈیاں زمین تے لا کے حضرت قاسم دے خیمے کو گیا انج تھلے منہ کیتا سوں گیا تے اگے نکل گیا. حضرت عباس دے خیمے اگے آیا انج کیتا تے اگے نکل. حضرت بی بی زینب دے خیمے اگے بھی آیا بی بی کھلوتے سن انج کر کے اگے نکل گیا. علماء لکھ دے نے اوتھے آ کے اس دوویں پیر مارے نے جدے اندر رباب تے سکینہ موجود. مدینہ روے اس خیمے آگے آ کے 2 پیر مارے نے تے بی بی رباب نے آ کے سکینہ زلجنہ آ گیا ہے باہر. بی بی سکینہ جدو انج کیتا نا جی انج پلہ تے زلجنہ آگے سی اے دوویں گوڈیاں زمین تے لا کے تھلے کیتا نا جو منہ تے اے سر تے خون لگا سی نا پیو دا. حضرت سکینہ فرمایا میں نو پوچھن دی لوڑ نہیں تے میرا بابا کتے میں میں نو سمجھ آ گئی ہے. میں نو بابا دے خون دی خوشبو تیرے متھے جو پہ آؤں دی ہے ایک کو گل دس میں تے آ گئی سا کسے پانی دیتا ہے کہ کوئی کدوں بی بی واپس آئیے وہ میں جملے پڑھنا تے زلجنہ دی زیارت کرنے تسی ان سارے شامل ہو گیا ہوتیاں بیٹھیاں نے رات ہو گئی. تھی دا ایک مزاج ہوندہ ہے پتر تو وکھرا ہوندہ ہے. پتر بڑے مہنگے ہو تسی بڑے مہنگے ہو پر تیاں توڑے تو اگے نہیں بہت قیمتی نہ تیاں جڑی شاید پردے چ رکھی ہو قیمتی ہوندی. لوہے دیا شاواں ویڑے چ ہوندیاں نا پچھلے اندر سونا ہوندہ ہے جنہیں لکا کے رکھیے نا پردیاں وچ. نوجوانوں غصہ نہ کرنا توڑے تو قیمتی جے اپنی بہن نو بچے قیمتی سمجھنا اپنے آپ. جدو رانا صاحب تے پہنے آندیا نا میرا مہنگا جاویر یہ تو انہوں مہنگا آندیا خدا دی قسم تسی انہاں نالوں مہنگے نہیں تسی انہاں نالوں سستے ہو. ساڑی ہر شے قربان جے انہاں دے پردے تے پتران دی قربانی تے زہرہ دا لال نہیں رویا. جدو آخری بڑے نکلے نا پہن لو ویخ کے تے رو پہن. حضرت زینب نے اشارہ کیتا حضرت واپس آئے فرماندے دا رک جو اگے آگے بی بی فرماندی ہے میرے دل سینے میں چالی دا حوصلہ نہ ہوندہ میں سویر دیا لاشاں ہوندی ہے میں مر گئی ہوندی ایک مہربانی کری کی فرمایا لاش میں تیری بھی وصول کرن دا حوصلہ رکھنی ہے میرے سامنے روندہ نہ نکلی. ایک باری 10 میرا چنویر رویا کیوں ہے فرمایا نانے نہ کیتے وعدے پہ نبانا موت تو نہ پیو ڈردا سی نہ میں ڈرنا تے روئے کیوں ہو. حضرت شبیر نے فرمایا سی کدی اے ساری گل میرے قتل تے مک جاندی تیری جتی خیمے تو باہر نہ ہوگی. میر دا منہ جم کے فرماندی ہے فکر نہ کر میں بھی اسے ماں دا شیر پیتا یہ بے جناب دکھ تیاں دا مزاج ہو رہا ہے. آخری ویلے پیو دے منہ چمچی نہ پانی پاؤ ایتھوں پانی وگ جائے. جڑا تولیے نال پونجے انہوں پتر آندنے جڑی دوپٹے نال پونجے انہوں تھی آندنے. واہ توڑے جوڑ جان تو صدقے. تی نکی ہوندی پیو دی گود نہیں چھڑ دی. کوئی جملہ پڑھنا ہے جیوں جیوں وڈی ہوندی جاندی ہے 8-9 سال دے اگے پیچھے ہوندی جاندی ہے تے ماں دے پیچھے لگ دی جاندی ہے. پھر ماں نو آندی ہے میں کپڑے لینے نے میں شوز نویں لینے نے میں شاید نویں لینی ہے میں چوڑیاں لینی ہے. وہ آندی ہے پیو نو آگ اگے تے میری شکایتاں بھی پیو نو کر دی. وہ آندی ہے نہیں امی مینوں ابو کولوں شرم ہوندا ہے. اے اللہ انہوں کوئی ایسا حیا عطا کردا ہے 8-9 سالہ دی ماں پیچھے لکن لگ دی ہے تے فرمائشاں ماں نو آکھن لگ دی ہے. اس ویلے کن کھڑکے لے کے سن دی ہے جدو دووے جی کر دے نسلہ انہوں انٹوریے کہیں پاسے جدو ماں دی نا کدرے ویکھو انہوں ان گھر باشرنا جے پھر کلی بے کے ماں نو دی اماں کی سلاوہ کر وہاں دی بیٹی بطول دی سنت تینو کرو ٹورنا ہے نبی دی سنت ٹورنا ہے تینو مولا علی کو بہتر ساگ سانو دے لے کو اچھا کر لب جائے نا کو پلا منس کر لب جائے تے تینو ٹورنا تے ہے نا. وہ تیاریاں ہوندیاں رہنیاں نے تے گھر نو ویندی جاندی جنوں پوچے مار مار کے سواریا سو جنوں پیسے جوڑ جوڑ کے کلنڈر لائے نے جتھے روز اٹھ کے بوکر پھر دیئے کدی نہ روو نوجوانوں. خدا دی قسم سب تو اوکھی کدو ہوندی ہے میں آخری جملہ پہ پڑھنا باہر واجے واجدے نے جانجا باراتی آ کے نچدے نے بڑے شوق نال بڑے چاواں نال اوکھا ٹائم اندر کسے نہیں جا کے ویکھیا جدوں ساریاں چابیاں ماں دے ہاتھ تے دھر کے
धी वेख के आंदी अम्मा कदी ना रोवे, एको जुमला पढ़ना है अम्मा फिर मैं हुण इस घरों टुर जाना है। धी तेरा अपना घर है पर तेरा ये घर नहीं, तेरा वो घर है। उत्थे दिन नहीं औखा टाइम उदों हुंदा जदों चाबियां दे के आंदी अम्मी उत्थे अबू पैसे रखे नहीं, उत्थे छोटे वीर दे कपड़े पे नहीं, वड्डे वीर दियां फाइलां अलमारी च पईयां नहीं, सारा कुछ मेरे को पुछ लो, मैं तो हुण टुर चली है ना। आ जिहड़े वेले मां नाल लेके टुरदी है ना, सहेलियां नाल, फुफियां नाल, खाला नाल, किसी जमाने च पिंडों बाहर डोली हुंदी सी या कार हुंदी सी, अजकल सूरत हो रहे हालां चों लोग निकलते हैं फिर भी अपनी नाल लैके निकलते हैं। बोलो भरा मिलते ने, भैणां मिलदियां ने, सहेलियां मिलदियां ने, आ बैठियां ने, मौला इन्हां नूं इज्जत देवे, इन्हां दे अगले घर अल्लाह बेहतर करे। मेरे अजीजों एक बारी कोई माई पुरानी खलो के आंदी है चलो गर्मी बड़ी है छड्डो राह दिओ, प्यो नूं प्यार देण दिओ। लो जी एक वेला ऐसा आउंदा है पुत्रां दे आवेआं ते इत्थे पग्गां हुंदियां ने प्योआं दियां, ये चादर गल च पाई हुंदी है, उत्थे इंज करके खलोता हुंदा है। किड्डी कोस झोली च पाली है, जदों 18 सालां दी टोरन लगदा है ना आबाद रवे, उदों अगे वध के प्यार वास्ते हथ वधांदा है। अज नहीं पुछदी, किसे कोलों नहीं पुछदी, जिन्हें 18 सालां दी झोली छड्डी हुंदी है ना वो भी सीने नाल सिर ला के आंदी है बाबला कोई बोलिया माफ कर, मेरा जनाजा किसे दे घरों उठना ही मेरा सुल्तान बाबुल। अजीजों प्यो आंदा मैं अगे ही मुक्का रोई ना मेरे सामने। ज़हरा दी सुन्नत पे टुरनी है, नबी दी सुन्नत मैं पे टुरना। मौला अली ते पैंतल पाक तेरे राखे ने, कल तेरा घर वेखण आवांगे। करीब आ गया मैं, कल तेरा घर वेखण, फिर एक बार मेरे नाल रलो, कल तेरा घर वेखण मैं भी आवांगा, तेरे वीर भी सारे आउणगे, मामू भी तेरे दोवे आउणगे, चाचे भी तेरे त्रैवे आउणगे। निक्के मुंडे दे पेपर ने जे ना आ सकिया वो आंदी है नहीं अब्बू तुसी पिछले टाइम आ जाए जे, मेरे निक्के वीर नूं जरूर नाल लेके आया जे। और जिहड़ी एक रात वास्ते जुदा पई हुंदी है ओनू प्यो आंदा कल सारे आवांगे, चुप ते ओ नहीं करदी, पता नहीं वो शाम किवें टुर गई ते जिंदाना च किवें रह पई, जिन्नू प्यो ने डीगन वेले आख्या सी कल ना मैं होना ही ना वीर अकबर होना ही ना चाचा अब्बास होना ही, जिथे था मिलिया बैठ जाई, जिथे जगह मिली सौ जाई, फुफिया नूं कुछ ना आखी, सदके जावा अंज पे मिलते सन प्यो दी। हाय दी आवाज बुलंद हो गई है, सोचना होना चाहिए। लो जी सिर्फ दो जुमले सुनो, अंज प्यो दी पे मिलते सन। मिलन लगे शब्बीर ने अपना सीना फारग किया सी, पता तो सामने तो तीर लगे सन ना जी लंबे। मेरे मौला फरमांदे ने सकीना जे जरूर मिलन आई है ना तो बेटा मेरे कंड पिछों आके जिथे कोई गुंजाइश मिलती सी ना उथों बीबी तीरां विचों हथ कढ़ के प्यो दे मोढियां ते हथ रखे। औखा वेड़ा जे आखिरी वेड़ा थी कफन चो मुंह प्यो दा औखा वेंदी, इधरों वेखी सवेरे किसे गरीब दे बच्चे नूं चपेड़ मारे MPA दा बेटा, शाम तक प्यो दे की कर लेना, गरीब ने किसे नूं की आखना, लेकिन शाम तक को बच्चा जिथे नजर आउंदा उन्होंने आंदा शाम नूं मेरा अब्बू आएगा ना, मैं दसांगा ना वेखिया तेरे नाल की हुंदा। मेरे अजीजों छोटे बच्चे शिकायत प्यो नूं मान समझ के करदे, इधरों वेखी आखिरी जुमला आज बीबी पे मिलती सी, उथों शिमर ने उंगली ते खंजर पवाया, बीबी एक कदम पीछे हटी है। मैं हुसैन फरमाते डरदी क्यों मैं सकीना नाल मुंह रख के आंदी बाबा मैनू इन्ने मार। जदों शब्बीर सुने ना ही ने फिर मैं टुर जा मेरा कातिल है, टुर जा मेरा अकबर कोई नहीं है, मैं टुर जा मेरा अब्बास कोई नहीं। बीबी टुरी जरूर है, हाँ जनाब बीबी टुरी है, लेकिन मैं पढ़िया उल्टे कदम टुरी। उल्टे कदम क्यों टुरी कि बाबे नूं भी वेंदी रहूं ते फुफी। मैं दुआ करना कुरान खोल के मौला तुहानू एक बारी करबला जरूर ले जा। अब आमीन नहीं आके पैसों की फिक्र ना करो ना, इरादा पहला करो, इरादा करो हर बंदा करबला। करबला एक जगह जिहदा नाम मक्तल हुसैन, जवार जान जिथे सुर्ख बत्ती बलदी, बाबा जी शुक्रिया, सुर्ख बत्ती बलदी मक्तल हुसैन। मैं अपनी बेटी मेरी छोटी नाल गई, पहली बारी गया, मैं क्या बेटी उधर हो के ना जो तेरी वालदा या सारे फारग हो गए तो जाना होया ना होटल, इतों मैनू खड़ने उत्थे मैं बैठा हूँ
مینوں آ کے کوئی آندی ابو جدوں تسی ویکھیا ایتھے کیوں بیٹھے ہوندے چھوٹی بچی سی میں کیویں دسدا میں کہ اکو گل یاد رکھی پترا اگوں گھرے آنا نصیب ہوے کہ نہ ایتھوں سکینہ واپس ٹر تیلے زینبیہ تے بی بی زینب کھڑے صدقے جاواں پچھو پھپھی آندی سی آ جا پیو دا قاتل پہ مار دئی شبیر فرماتے سے ٹر جا میں نماز پڑھنی ہے پڑھ وے نماز بابا جی کو پڑھن دیں دے تھے آخری جملہ اتھے شبیر آکے اللہ اکبر سکینہ الٹے قدم ٹر دے رہنے نال بابے نو ویندے رہنے رکوع ویکھیا نے پھر وہ سجدہ بھی آئی جانا سی نا جس سجدے بھی سر جدا ہوئے سجدے شبیر نے سر رکھے علماء فرماتے نے ہن تک بی بی دا منہ سی بابے کانڈ سی پھپھی جدوں پھپھی تے بابے دے آدھ چ بی بی پہنچی ہے پھر اگر پڑھن والی گل کوئی نہیں کتھوں تک تسی صبر کرو گے اے بی بی دے ویندیاں اس ملعون نے کمر تے گوڈا رکھیا زلفائے ہاتھ پایا پہلا خنجر اٹھایا بی بی دا منہ پھپھی ال مڑ گیا آواز آوندی اماں کوئی وس لگ دئی تے نا جڑا مدینے حنفیہ یوں مگا میں جنگل چ بے وارث ہو گئی ہوں لٹیاں گئیاں تیاں بدول دیاں اجڑ گئی اولاد بدول